مریض بشه بازم یه مادره از فکر بچه ها. النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله العنصار عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدن الزعف فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الزعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلعلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل
يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد عزن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاز وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ظهور امام زمان الاسلام بلندتر سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغنني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا معرضين. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سورة المباركة الفاتحة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور شاہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اور شاہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے اور شاہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جب جلی ہوں گے خیمے حرم کے جب چھینی ہوگی سر سے ردائے کیا بانی ہوگی شیدانیوں پر کیا بانی ہوگی شیدانیوں پر وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے اور شاہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے بہر تعظیم اٹھو اے اکبر پردہ داری کرو میرے دل بر آ رہی ہے سواری پھوپھی کی آ رہی ہے سواری پھوپھی کی جس کا کوئی
सहारा नहीं है। और ले शाहे करबला को जिंदगी का भरोसा नहीं है। करबला में जो जाएगी ज़ैनब क्या बताएगी भाई को ज़ैनब। छुट के जिंदा से जो आ रहे हैं, छुट के जिंदा से जो आ रहे हैं, उनमें प्यारी सकीना नहीं है। और ले शाहे करबला को जिंदगी का भरोसा नहीं है। जब मदीना में जाएगी ज़ैनब क्या बताएगी सुगरा को ज़ैनब। वो निशान रसन बाजुओं पर, वो निशान रसन बाजुओं पर नील अब तक भी छूटा नहीं है। और ले शाहे करबला को जिंदगी का भरोसा नहीं है। जो भी गिरता है इस गम में आंसू कोई बेकार जाता नहीं है। پر محمد و آل محمد صلوات غم حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں۔ غم حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں۔ میں اپنے بھائی کا چہرہ منانے آئی ہوں۔ غم حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں۔ کسی نے قید میں رونے نہیں دیا مجھ کو، کسی نے قید میں رونے نہیں دیا مجھ کو۔ سو آج فرش عزا کا بچھانے آئی ہوں۔ غم حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں۔ وہ جس کی لاش قرن میں کفن بھی مل نہ سکا، وہ جس کی لاش قرن میں کفن بھی مل نہ سکا، میں اس غریب کی تربت بنانے آئی ہوں۔
اور تمہاری یاد میں دن رات جو تڑپتی تھی، تمہاری یاد میں دن رات جو تڑپتی تھی، میں اس یتیم کا نوحہ سنانے آئی ہوں، غم حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، غم حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، میں اپنے بھائی کا چہلم منانے آئی ہوں، غم حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ بلند سلوات محمد وآل محمد صلوات۔ ہائے زینب لٹ رہی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو، ہائے زینب لٹ رہی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو، سوئے کوفہ جا رہی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو، میرے ہاشم کے جوانوں ظلم سے ہم کو بچائے، نو کے نیزہ سج چکی ہے، بیویوں کی وہ ردائے، ہم پہ ہر شے رو رہی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو، ہم کو دروں سے بچائے کوئی ایک تو سن لے نوحہ، دشت غربت کر رہی ہے، آج ہم پر خود بھی گریا، میری دنیا لٹ رہی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو، جس کو محمل میں سجا کر لائے تھے میں ہوں وہ زینب، اپنی نگرانی میں رکھ کر لائے تھے میں ہوں وہ زینب،
تنہا ہو گئی ہے اے عزیزو تم کہاں ہو جس کا عباس سا بھائی ہو سے غم کیوں رلائے میری امیدوں پہ پانی کون ہوگا جو پھرائے اب قیامت آ گئی ہے اے عزیزو تم کہاں ہو میرے بابا شمر مجھ کو ہے ڈراتا سوئے مقتل روک دیتی ہے صدا میری سکینہ خاک پہ سو نہ سکی ہے اے عزیزو تم کہاں ہو ہائے زینب لٹ رہی ہے اے عزیزو تم کہاں ہو بر محمد وآل محمد صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر قرآن عباس منجو برکت علی الوانی رقیہ بانو جیوانی اور تمام مومنوں مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو اصال فرمائیں بالخصوص وہ افراد جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا اس دنیا میں نہیں ہے فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صلوات ارشاد فرمائیں پروردگار عالم سورہ زلزال میں ارشاد فرما رہا ہے جس میں قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا کہ جب زمین پہ زلزلہ طاری ہوگا اور زمین لرزنے لگے گی
اور اس کے بعد وہ اپنے خزانے اگلنے لگے گی. تو یہ قیامت کے احوال کی طرف اشارہ ہے. اور ایسی صورت کے اندر یہ جو زلزلہ پیدا ہوگا یہ قدرت کی طرف سے ہوگا. اور پھر یہ مکمل سورہ ہے. اس کی جو آخری 2 آیتیں ہیں ان 2 آیتوں کی تلاوت کی میں نے سعادت حاصل کی ہے کہ پروردگار عالم تمہیں قبروں سے اٹھائے گا اور پھر تمہارے اعمال تمہیں دکھائے گا کہ اگر کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہے، خیر کی ہے، تو وہ بھی اسے دکھائی جائے گی، اور اگر کسی نے ذرہ برابر شر کیا ہے وہ بھی اسے دکھایا جائے گا. یعنی خیر سے مراد یہاں پر نیکیاں ہیں، اچھے کام ہیں، اعمال صالح ہیں، اور جو عبادات ہیں اس سے خیر مراد ہے. اور شر سے مراد یہاں پر جو اس نے یہاں پر غلطیاں کی ہیں، خطائیں کی ہیں، اور جو اس نے گناہ کیے ہیں، شر سے مراد وہ ہے. یعنی جتنے بھی اس کے اعمال ہیں، چاہے وہ اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، وہ سب کے سب قیامت کے روز انسان کے سامنے پیش کیے. عزیزان گرامی، آج ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بالخصوص ہم اس لیے بھی یہاں پہ جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی پہ غور و خوض کر سکیں اور اس طرف متوجہ ہو سکیں کہ ہر انسان کی آخری منزل یہی ہے. ہم کہیں بھی چلے جائیں، کتنی بھی بلندی اور ترقی حاصل کر لیں، کتنی بھی دولت اکٹھی کر لیں، لیکن آخر میں ہر ایک کی منزل یہی ہے. سب کچھ باہر رہ جائے گا. جو چیز ہمارے سے جڑی ہوئی ہے وہ کوئی چیز اس میں جانے والی نہیں. اولاد، بھائی، والدین، عزیز و اقارب، دوست، وہ ہمیں غسل دے سکتے ہیں، کفن پہنا سکتے ہیں، جنازے کو اٹھا کر لا سکتے ہیں، لیکن آخر میں جب یہاں پہ قبرستان میں وہ ہمارے جسم کو لائیں گے تو ایسی صورت میں جب ہم سپرد خاک کر دیے جائیں گے تو ہم ہوں گے اور ہماری تنہائی. نہ ہمارے پاس ہمارا بینک بیلنس ہوگا، نہ ہمارے پاس ہماری دولت ہوگی، نہ ہمارے پاس ہمارے دوست ہوں گے، نہ ہمارے پاس ہمارے عزیز و اقارب ہوں گے. ہم ہوں گے، قبر کی تنہائی ہوگی، اس کے سوا کچھ نہیں. ہاں، اس قبر میں اگر کوئی چیز ساتھ رہے گی وہ آپ کے اعمال، وہ آپ کی نیکیاں ہیں، وہ آپ کی نمازیں ہیں، آپ کے روزے ہیں، آپ کی حج ہے، آپ کی زکوٰۃ اور خمس کی ادائیگی ہے، آپ کا حسن سلوک ہے، آپ کی خیرات ہیں، آپ کے صدقات ہیں، آپ کی ولا ہے محمد و آل محمد سے، جو اس قبر میں کام آنے والی ہے. ورنہ اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو قبر میں کام آ سکے. اس لیے کہ آپ اگر کسی شہر کا سفر کریں تو اس شہر میں جانے کے لیے آپ پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ بیگ کو آمادہ نہ کریں، اپنا بریف کیس تیار نہ کریں. جب آپ کہیں سفر پہ جانا چاہتے ہیں، چاہے وہ 3 دن کا سفر ہے، 4 دن کا سفر ہے، ہفتے بھر کا سفر ہے، تو آپ تیاری کرتے ہیں، آپ آمادگی کرتے ہیں. اور ہمیں سفر میں اور بعد میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کو اکٹھی کرتے ہیں تاکہ سفر میں یا جس منزل پہ ہم جا رہے ہیں وہاں پہ کسی طریقے کی کوئی زحمت ہمیں اٹھانی نہ پڑے. تو عزیزان گرامی، جو سب سے سخت سفر ہے جہاں پہ ہمیں جانا ہے، اس کے لیے ہماری کیا تیاری؟ کیا واقعی ہم نے تیاری کی ہے، یا صرف ہم نے اپنے آپ کو، اپنے دل کو زبردستی سمجھا رکھا ہے کہ نہیں بس سب اسی طریقے سے ہم قبر سے اور برزخ کی منزلوں سے گزر جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے عزیزان کرام. یہ منزلیں اتنی آسان نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد ہماری شفاعت فرمائیں گے، بے شک شفاعت کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. معصوم نے بھی فرمایا ہے کہ ہم نے تمہاری جنت کی ضمانت لی ہے لیکن برزخ کا انتظام تمہیں خود کر کے. جنت کی ضمانت لی ہے لیکن برزخ کا انتظام خود کر کے آنا ہے تمہیں. اس برزخ کی منزل سے ہمیں اور آپ کو سب کو گزرنا ہے. آپ یہ دیکھیے، برزخ کوئی چھوٹی منزل نہیں ہے. جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جنہوں نے انتقال کیا وہ بھی عالم برزخ میں ہیں، اور جنہوں نے رسول عربی کے زمانے میں انتقال کیا وہ بھی عالم برزخ، اور آج سے 200 سال پہلے ابھی بھی وہ عالم برزخ. قیامت قریب ہے لیکن وہ اتنی قریب نہیں ہے، وہ قدرت کے اعتبار سے قریب ہے، ہمارے اعتبار سے بعید ہے. ابھی تو ظہور امام علیہ السلام ہونا ہے، اس کے بعد عزیزان گرامی پھر قیامت کی منزل ہے، اور قیامت میں ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. تو ہماری آمادگی کیسی ہونی چاہیے، ہماری تیاری کیسی ہونی چاہیے، بہت اہم ہے. عزیزان گرامی، یہ بہترین وقت ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے
اور اپنے آپ کو اس سفر کے لیے آمادہ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں اور غور فرمائیں کہ جب بچہ ایگزام دیتا ہے تو جو بچے محنت کرتے ہیں تو ان کے چہرے کے اوپر خوشی ہوتی ہے، چاہے آپ امتحان آج لے لیں یا کل لے لیں یا پرسوں لے لیں، ہم تو امتحان دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو بچے سال بھر تک پڑھتے نہیں ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں، تو وہ کیا سوچتے ہیں کہ تھوڑا پیپر لیٹ ہو جائے، 2 دن کی اور مہلت مل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آمادگی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اس منزل کے لیے تیاری کی ہے یا نہیں کی ہے، اور اگر ہم نے تیاری کی ہے تو پھر ہمیں یہ اعتقاد ہونا چاہیے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تمنا موت کرو۔ تو تمنا موت تو تبھی کی جا سکتی ہے نا جب ہم نے اس سفر کی تیاری کر رکھی ہو۔ اور میں اکثر جملہ یہ کہتا ہوں، جس نے ظہور امام کی تیاری کر لی اس نے اپنے قبر کی تیاری کر لی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ قبلہ جس نے اپنے ظہور کی تیاری کر لی، اس نے امام کے ظہور کی تیاری کر لی، اس نے اپنی اس منزل کی تیاری کر لی، اس قبر کی تیاری۔ کہیں گے مولانا آپ نے کون سا جملہ کہہ دیا کہ امام علیہ السلام کے ظہور کی تیاری اور قبر کی تیاری دونوں برابر ہیں؟ میں نے کہا بالکل دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ایک نوجوان کے گھر تشریف لائے اور دق الباب کیا اور اس سے کہا کہ میں تمہارے زمانے کا امام ہوں۔ اب اس نے کہا کہ مولا میں بڑا شرمندہ ہوں، بس 2 منٹ کا وقت آپ مجھے دے دیجیے تاکہ میں اپنے گھر کو اس قابل کر سکوں کہ آپ تشریف لا سکیں۔ چاہے اس کا عقیدہ کیسا ہی ہو، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ جس جگہ پہ میں امام کو بلا رہا ہوں وہ جگہ کتنی پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے۔ اب اس نے جو چیزیں تھیں سائڈ کی اور صاف ستھرا کیا مکان، اور جیسے ہی دروازے پہنچا تو دیکھا کہ امام علیہ السلام اس گلی سے بالکل آخر کونے پر، اور مولا نے وہ شکوہ کیا ہے کہ ان تمام گھروں کے اندر کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ملا کہ جو کہے کہ مولا بسم اللہ۔ کسی نے کہا کہ 3 منٹ چاہیے، کسی نے کہا 2 منٹ چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو لے کے آمادگی نہیں ہے۔ کتنے افراد وہ ہیں جو یہ کہیں کہ مولا آپ تشریف لے آئے ہمارے، زبان سے نہیں، لقلقائے زبانی نہیں، زبان سے تو سبھی کہتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی حقیقت یہ ہے کیا ہماری زبان اس قابل ہے کہ مولا کو آواز دے؟ کیا ہماری نگاہیں اس قابل ہے کہ مولا کی نگاہوں کا سامنا کر سکے؟ کیا ہمارے ہاتھ اس قابل ہیں، اتنے طیب و طاہر ہیں کہ ان سے مصافحہ کر سکے؟ نہیں عزیزان گرامی، ہاتھوں کو بہت پاکیزہ ہونا چاہیے جو ہاتھ مولا کے ہاتھوں سے بس ہو۔ یہ آنکھیں بہت پاکیزہ ہونی چاہیے جو امام علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت کریں گے۔ یہ زبان بڑی پاکیزہ ہونی چاہیے جس سے ہم امام علیہ السلام سے کلام کریں گے۔ ہمارا دل بڑا پاکیزہ ہونا چاہیے کہ مولا یہ دل بڑا طیب و طاہر ہے، یہ دماغ بہت طاہر ہے، ہمارا وجود گناہوں سے بہت دور ہے، ہم آپ کو خوشامدید کہتے ہیں مولا تشریف لائے۔ تو اس آمادگی کے ساتھ، اس کے ساتھ پھر ہمارا گھر بھی اتنا ہی پاک و پاکیزہ ہو، ہمارے گھر کا ماحول بھی ایسا ہو، بہنیں ہیں تو پردے سے ہوں، اولاد ہے تو عزیزان گرامی پھر وہ غنا وغیرہ سے اور آلات غنا سے دور ہوں۔ اس گھر کے اندر تلاوت قرآن کریم ہونی چاہیے، نہ کہ وہاں سے گانوں کی صدائیں بلند ہو رہی۔ اس گھر کے اندر جتنا بھی فرنیچر ہے، جتنی بھی اشیاء ہے، جتنی بھی غذا ہے، وہ ایسی ہونی چاہیے جس کا خبز نکلا ہوا ہو، جو مال حلال سے خریدی گئی ہو، تاکہ ہر امام علیہ السلام کو مدعو کر سکے۔ تو عزیزان گرامی جب امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی تیاری ہو جائے گی تو خود بخود قبر کی تیاری ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جنگ صفین سے ہیں، واپسی پہ ہیں مولا۔ کیا اعتقاد ہے مولا کا چاہنے والوں کا مولا کے اوپر؟ صفین سے واپسی پہ ہیں، ایک جنگل سے گزر ہوا جہاں پہ لق و دق صحرا ہے، بڑے بڑے درخت ہیں، اور مولا کے چاہنے والے کی نگاہ ایک ضعیفہ پہ پڑی کہ جو اپنے بیٹے کے لاشے کے قریب بیٹھی۔ تو مولا نے کو خبر ملی کہ ایک ضعیفہ ہے جو اپنے لال کے لاشے کے قریب بیٹھی ہوئی ہے۔ مولا تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے
کہ جو اپنے جوان کے لاشے کے قریب بیٹھی ہوئی ہے. تو مولا نے فرمایا کہ کسی بھی کام میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، لیکن 5 کام ایسے ہیں جس کے اندر بڑی جلدی کرنی چاہیے. ہر چیز میں جلدی کی ممانعت ہے، کسی بھی کام کو بہت جلد نہ کریں، پہلے سوچیں، غور کریں، خوض کریں اور اس کے بعد اس کام کو انجام دیں. لیکن 5 کام ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ عجلت کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے. مولا نے فرمایا کہ اے ضعیفہ 5 کام ایسے ہیں کہ جنہیں فوراً بجا لائے. اب یہ ضعیفہ ہے جو کہ مولا کو جانتی ہے لیکن پہچانتی نہیں ہے، کیونکہ مولا سے ابھی تک ملاقات نہیں. تو مولا نے فرمایا کہ 5 کام ایسے ہیں کہ جس کے اندر جلدی کرنی چاہیے. اس میں پہلا کام کیا ہے؟ کہا کہ اگر میت ہو جائے تو تدفین میں جلدی کرنی چاہیے. اگر انتقال ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اتنی جلدی تدفین ہونی چاہیے، اسے دفنا دینا چاہیے. دوسری چیز، اگر نماز کا وقت ہو جائے تو عجلت کرنی چاہیے، جلدی افضل وقت پر نماز پڑھ لینی چاہیے. تیسری چیز، اگر بیٹی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی جلدی کرنی چاہیے. چوتھی چیز، اگر انسان گناہ کرے تو استغفار میں جلدی کرنی چاہیے. اور 5ویں چیز مولا نے فرمائی کہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو پھر اس کی خاطرداری کے اندر جلدی کرنی چاہیے. تو یہ 5 مورد بیان کیے. تو اس ضعیفہ نے کہا کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرا شوہر تھا جو بہت پہلے انتقال کر گیا، اب میرا ایک ہی یہ بیٹا بچا تھا، یہ بھی انتقال کر گیا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جلدی کرنی چاہیے اور جلدی کرنی چاہیے، لیکن آپ کو میرے حالات کو بھی تو دیکھ لینا چاہیے کہ میرے حالات کیا. میرا شوہر پہلے انتقال کر چکا ہے اور یہی میرا آسرا تھا، یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا. کیونکہ میرے مولا کوفے میں رہتے ہیں، جنہیں علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. ابھی یہ پہچانی نہیں ہے کہ مولا اس سے ہم کلام ہے، لہٰذا میں اپنے مولا کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے بیٹے کو ان کی خدمت میں لے جاؤں. اور میں نے سنا ہے کہ میرے مولا میرے بیٹے کو حیات عطا کر دیں گے، زندگی دے دیں گے. اور پھر وہ ضعیفہ کہتی ہے کہ دیکھو کہ جتنا میرا مال و اسباب تھا، سب چیزیں تھیں، میں نے اس اونٹ والے کو دے دیا اور اس سے کہا کہ سب مال و اسباب تیرا ہے، بس تو مجھے کوفے تک لے جا، میرے مولا کی بارگاہ تک، تاکہ یہ جو بچہ دوبارہ زندہ ہوگا تو دوبارہ کمائے گا اور میری خدمت کرے گا اور میرا یہ سہارا بن جائے گا. تو مولا نے فرمایا کہ اے ضعیفہ اگر میں تیرے بیٹے کو زندہ کر دوں. تو ضعیفہ تھی، قدموں پہ گر گئی، کہنے لگی کہ مولا بڑی شرمندہ ہوں، آپ کو پہچان نہیں پائی اور میں نے اتنی باواز بلند آپ سے کلام کیا. کہا کہ پہچانا کیسے؟ کہا کہ مردے کو زندہ کرنے کا دعویٰ میرے مولا علی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. کہا کہ اے ضعیفہ اگر تو کہے تو تیرے بیٹے کے ساتھ ساتھ تیرے شوہر کو بھی زندہ کر دوں. کہا کہ مولا نہیں، بس یہی میرا بیٹا کافی ہے، اس لیے کہ اب میں ضعیف ہو گئی ہوں، اب میرا شوہر زندہ ہوگا تو وہ جوان ہوگا، میں ضعیفہ ہو جاؤں گی. تو میرے مولا نے فرمایا جو تمہارا مولا تمہارے بیٹے کو زندہ کر سکتا ہے، تمہارے شوہر کو زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ تمہاری جوانی نہیں پلٹا سکتا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی اعتقاد ہو ان کی ذات پہ تو پھر ایسا ہو. لیکن کیسے کیسے چاہنے والے ہیں مولا کے، کیسے کیسے عقیدت رکھنے والے ہیں مولا کے، وہ آمادہ ہیں مولا سے ملاقات کرنے کے لیے. ضعیفہ کے پاس مال و اسباب نہیں تھا، ایک ٹوٹی ہوئی جھوپڑی تھی، لیکن امام علیہ السلام کی نگاہوں کا مرکز بن گئی ضعیفہ. ساری دنیا امامت کے پاس چل کے جاتی ہے، علی مرتضیٰ اپنے چاہنے والوں کے پاس چل کے جاتی ہے. اگر عقیدہ صحیح ہو، اگر نیت صحیح ہو، اگر مومنہ ہو. یار بابا سے بلند صلوات ارشاد فرمائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. یار عزیزان گرامی
ہمیں قبر کی بڑی تیاری کرنی چاہیے، برزخ کے لیے ہمیں بڑا آمادہ رہنا چاہیے، اور امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے ہمیں بڑی آمادگی کرنی چاہیے، ہمیں حساس ہونا چاہیے، ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ ہمیں ان منزلوں سے گزرنا ہے، اس لیے کہ بے حس لوگ اور ہوا کرتے ہیں، وہ اور قومیں ہیں، وہ اور فرقے ہیں جنہیں احساس ہی نہیں ہے، لیکن علی کے چاہنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو حساس طبیعت ہو، وہ محسوس کرتے ہیں۔ جب تک ہم محسوس نہیں کریں گے اس وقت تک ہم آمادگی نہیں کریں گے۔ اس قبر کے خوف کو سمجھیے، یہ کتنا دردناک ہے، کتنا کربناک ہے۔ شیخ عباس قمی تحریر فرماتے ہیں خود، جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ آپ نے واقعے کو نقل کیا ہے کہ عراق کے اندر 2 بڑے تاجر تھے، اور انہوں نے قصد کیا کہ ہم ہندوستان جائیں گے۔ اچھا، جو دونوں بڑے تاجر تھے وہ بڑی محبت رکھتے تھے ایک دوسرے سے، مثلا اگر ایک کا کاروبار اچھا چل رہا ہے تو دوسرا خوش ہوتا تھا، اور دوسرا اس سے آگے چلا گیا تو وہ اس پہ خوش ہوتا تھا۔ تو عزیزان گرامی، علی والوں کی پہچان ہی ہوتی ہے، وہ ایک دوسروں کے لیے سہارا بھی بنتے ہیں اور ایک دوسروں کی ترقی سے خوش بھی ہوتے ہیں، حسد نہیں کرتے۔ تم بھی ترقی کر رہے ہو، ہم بھی ترقی کریں گے، تم بھی آگے بڑھ رہے ہو، ہم بھی آگے بڑھیں گے۔ تو وہ ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اور یہ وفد ہندوستان کا سفر کرنا چاہتا ہے، راستے میں طوفان آیا، اور جب راستے میں طوفان آیا تو غرقاب ہونے لگے، سب کے سب ڈوبنے لگے۔ اور اس میں اس کا ایک دوست بھی تھا، ایک دوست ایک تختے پہ بچا رہا اور ایک دوست سامنے انتقال کر گیا ڈوب کر، یہاں تک کہ یہ تیرتا ہوا یمن کی وادی میں پہنچا۔ اور جب یہ یمن پہنچا تو ایک صحرا ہے، معلوم نہیں ہے کہ میں کہاں، پریشان حال ہے، کچھ میسر نہیں ہو رہا ہے، بھوک کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، یہاں تک کہ یہ کنویں کے پاس پہنچ گیا، اور اس نے کنویں سے پانی نکالا اور پینا چاہتا ہے۔ غیبی آواز آئی کہ میں بھی پیاسا ہوں، مجھے بھی پانی پلانا۔ عزیزان گرامی، اس نے چاروں طرف دیکھا، نظر نہیں آتا۔ پھر اس نے پانی پینا چاہا، پھر وہی آواز آئی میں بھی بہت پیاسا ہوں، مجھے بھی پانی پلانا۔ پھر تیسری مرتبہ آواز آئی تو اس نے جو آسمان کی طرف دیکھا تو جو اس کا دوست تھا تو اس کے گلے میں سولی لگی ہوئی تھی اور زبان باہر نکلی۔ اس نے حیرت سے دیکھا اور غش کھا کر وہیں گر گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ ایک قافلے کے درمیان ہے، اور پھر اس سے اس کے احوال پوچھے، کہا کہ اس طریقے سے ہم قافلے سے جدا ہو گیا ہوں، اور پورا جتنے بھی افراد کشتی میں تھے وہ سب کے سب سمندر میں ڈوب کے مر گئے، اور تنہا میں ہی بچا ہوں، اور میں عراق کا رہنے والا ہوں، مجھے عراق تک پہنچا دیا۔ اب عراق تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ وہ کشتی جو ہے وہ سمندر میں ڈوب گئی ہے اور سب مر گئے ہیں، اور سب ان کے بھی اہل خانہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ بھی مر گئے۔ اس کے بعد یہ شخص ہے جب گھر پہنچا ہے تو سب نے استقبال کیا اور تمام احوال پوچھے کہ کیا کیا حادثہ ہوا، رونما ہوئے، وہ تمام احوال بتائے۔ اور جب رات گزری تو صبح اٹھنے کے بعد اس نے دق الباب کیا اور اپنے دوست کے گھر پہ گئے، اور جانے کے بعد اپنے دوست کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تمہارے بابا ایسا کون سا گناہ کرتے؟ کہا کہ کیا مسئلہ ہوا؟ اس نے پورا واقعہ سنایا۔ کہنے لگے کہ ابھی تو میں جواب نہیں دے سکتا ہوں، اپنی والدہ سے میں پوچھتا ہوں جا کے۔ آخر اتنی بڑی سزا پروردگار عالم نے کیوں دی؟ وہ بیٹا اپنی والدہ کے پاس گیا اور جانے کے بعد پوچھا کہ کیا میرے والد کچھ گناہ بھی کرتے تھے جن کی بنیاد پہ ان کی زندگی بڑی تلخ ہے، بڑی مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں؟ تو والدہ نے کہا کہ 3 بڑے گناہ کرتے۔ کہا کہ وہ کون سے گناہ تھے؟ کہا کہ ایک تو نماز فجر نہیں پڑھتے، کبھی پڑھی اور کبھی نہیں۔ نماز فجر میں کوتاہی، اللہ اکبر، اگر کوئی نماز میں کوتاہی کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور دوسرا یہ تھا کہ وعدہ اور بات کا سچا نہیں تھا، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر، یہ سلسلہ اس کا جسے چغل خور کہتے ہیں، اور اس کی بڑی مذمت وارد ہوئی ہے قرآن کریم کے اندر بھی اور احادیث میں بھی، اور اس پہ پوری مجلس جو ہے وہ درکار۔ اور تیسرا اس کا گناہ یہ تھا کہ ساری دنیا سے تعلقات بہت اچھے تھے، مجھ سے تعلقات کبھی اچھے نہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے لیے مقام ہے سوچنے کا کہ ہم ساری دنیا میں تو بہت عزت کے ساتھ ہیں، بھائی مولانا ہیں اور بہت، لیکن ہم اپنی فیملی میں آتے ہیں، ہمارے تعلقات اپنے بھائیوں سے اچھے نہیں، اپنے والدین سے اچھے نہیں، اپنے بھتیجوں سے اچھے نہیں، اپنے بھانجوں سے اچھے نہیں۔ تو عزیزان گرامی، جو ہماری فیملی ہے باہر کے ساتھ ساتھ پہلے تو وہ خوش ہونے چاہیے۔ تو بیوی راضی نہیں تھی، اس کے بعد کیونکہ ہمارے یہاں پہ تو اعمال ہیں،
ایسے تھوڑی ہے کہ جو چلا گیا وہ چلا گیا، اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے نجات کا، کیونکہ اولاد نیک تھی، لہٰذا اس نے اپنے باپ کی جتنی قضا نمازیں تھی اس کی ادائیگی کرائی، اور جہاں جہاں پر جس کی اس نے برائی کی تھی اس سے جا کے معافی طلب کی اور ان سے معافیا اپنے باپ کو دلوائی، اور اس کے علاوہ ماں سے بھی معذرت خواہی کی، اور ماں بھی جو اس کی زوجہ تھی اور اس بیٹے کی ماں تھی، اس نے بھی اس کی خطاؤں کو اور اس کے اوپر ہونے والے ظلم کو معاف کر دیا۔ اب دوسرا روز ہوتا ہے، رات گزری تو پھر صبح نماز صبح کے بعد اسی بیٹے کے پاس آیا ہے، یہ دوست اپنے دوست کے بیٹے کے پاس، کہا کہ اتنے صبح کیسے آ گئے؟ کہنے لگے کہ وہاں میں نے منظر اور دیکھا تھا اور آج منظر اور دیکھا ہے۔ کہا کہ کیا منظر دیکھا ہے؟ کہا کہ رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا دوست مجھے لینے کے لیے آیا ہے، اس نے میرے ہاتھ کو پکڑا ہے اور وہ مجھے جنت کے باغوں میں لے گیا ہے، وہاں پہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ کہو بسم اللہ۔ کہا کہ آخر ایسا کون سا کام تم نے انجام دیا ہے جس کی بنیاد پر وہ عذاب سے نجات پا گیا ہے؟ تو اس نے کہا میری ماں نے بھی معاف کیا، جن کی برائیاں کی تھی انہوں نے بھی معاف کیا، اور جو 2 سال کی نمازیں قضا کی میں نے اجارہ دے کر ان قضا نمازوں کی ادائیگی کرائی ہے، اور آج ہی رات میں جس کو میں نے اجارے کے طور پہ نماز پڑھنے کے لیے دی تھی اس نے آ کر بتایا کہ میں تمام کی تمام نمازیں پڑھ چکا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں ان تمام نمازوں کی ادائیگی کر چکا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں آمادگی کرنی چاہیے، ہمیں تیاری کرنی چاہیے، ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے ہے اپنی زندگی کے اوپر کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو کہ حقیقی زندگی ہے، جو کہ ابدی زندگی ہے۔ اس کے بعد عزیزان گرامی پھر ہمیشہ ہمیشہ ہمیں رہنا ہے۔ اب ہمیں اختیار ہے کہ عالم برزخ میں ہم وادی السلام میں رہیں یا وادی برہوت میں رہیں، اور عالم برزخ کے بعد پھر ہم جنت میں رہیں یا جہنم میں رہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر آج ہی ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو پھر آنے والی نسلیں بھی ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گی، اور افضل عبادت جو ہے وہ ذکر محمد و آل محمد، اس در سے وابستگی ہے۔ اگر انسان اس در سے وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر گناہوں سے دور ہوتا چلے جاتا ہے اور نیکیوں کے اور عبادت کے قریب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کا دماغ بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کی ذہنیتیں بھی پاک ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ محمد و آل محمد اپنے چاہنے والوں کو ظلمات میں رکھیں۔ محمد و آل محمد وہ ہے کہ جو ظلمات سے نکال کر نور کا سفر کراتے ہیں، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں، برائیوں سے نکال کر اچھائیوں کی طرف لے آتے ہیں۔ کیا کہنے اس گھرانے کے عزیزان گرامی جنہوں نے صبح عاشور سے عصر عاشور تک اپنا بھرا گھر تو لٹا دیا، لیکن ہمارے دین کو بچا لیا، ہمارے گھروں کو آباد کر دیا۔ آج یہ جو دین کی دولت ہمارے پاس ہے، آج یہ جو تقوی کی دولت ہمارے پاس ہے، آج یہ جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں، اس کا احسان ہے حسین ابن علی کا۔ ہاں عزیزان گرامی، حسین ابن علی کا اگر تذکرہ ہو اور سرکار ابو الفضل العباس کا تذکرہ نہ کیا جائے تو مجلس مکمل نہیں سمجھی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ عباس وہ ہے کہ جس نے بچپن سے لے کر اپنی سانس کے آخری لمحے تک آقا حسین کو آقا کہا ہے، کبھی بھائی نہیں کہا۔ اللہ اللہ، یہ کون ہے عباس؟ یہ شہزادی ام البنین کا لال ہے عباس۔ اس ماں نے اپنے لال کی ایسی تربیت کی ہے کہ کسی بھی ماں نے ایسی تربیت اپنی اولاد کی نہیں کی ہے۔ 4 بیٹے ہیں شہزادی ام البنین کے، اور چاروں کے چاروں بیٹے کربلا کے میدان میں آقا حسین پہ قربان ہو گئے ہیں۔ یہ کون ہے ام البنین؟ یہ وہ بیوی ہے ام البنین کہ جب لوٹا ہوا قافلہ مدینے میں آیا ہے اور بشیر ایک مرتبہ مرثیہ پڑھتے ہوئے چلتے ہیں کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا ہے اور میرا آقا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ روایت 2 طریقے سے ملتی ہے، ایک تو شہزادی ام البنین کا جناب زینب کے خیمے کے قریب پہنچنا، اور ایک جناب ام البنین کا بشیر کے پاس آنا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ
کہ جیسے ہی بشیر مدینے کی گلیوں میں یہ مرثیہ پڑھ رہا تھا تو ایک مرتبہ مجمع چھٹنے لگا. کیا دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے جس کے ہاتھ میں عصا ہے. ایک مرتبہ لوگوں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ کون بیوی آ رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ بشیر کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عباس کی ماں ام البنین ہے. اللہ اکبر. شہزادی ام البنین قریب آئی. آنے کے بعد کہا بشیر تو کس حسین کی بات کر رہا ہے کہ جو کربلا میں شہید کر دیے گئے؟ کہا کہ میرے آقا فرزند رسول حسین ابن علی کی بات کر رہا ہوں. ایک مرتبہ شہزادی نے پوچھا کیا میرے عباس نے وفا نہیں کی؟ ایک مرتبہ بشیر کہتے شہزادی جب تک عباس زندہ تھے ارے کسی کی مجال نہ تھی کہ جو خیام حسینی کے قریب آتا. اللہ اللہ. کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ عباس دریا کے کنارے شہید کر دیے گئے. کہا کہ میں کیسے یقین کروں کہ عباس شہید کر دیے گئے؟ کہا کہ آقا حسین نے جب کی اجازت نہیں دی. کہا کہ میرا لال کس طریقے سے شہید ہوا؟ کہا کہ دونوں بازو قلم کر دیے گئے اور میرے آقا کے سر پہ گرز لگا. اللہ اکبر. شہزادی فرماتی ہے میرا لال تو بڑا قد والا تھا. ارے وہ کس طریقے سے سرزمین کربلا پہ آ سکتا ہے؟ کیسے گرز سر پہ لگ سکتا ہے؟ کہا کہ تیر آنکھ میں پیوست ہوا. ارے جھکے چاہتے تھے کہ یہ تیر گھٹنوں کے درمیان لے کر آنکھ سے نکالے. ایک آہانی گرز لگا. ارے سرزمین کربلا پہ آئے. شہزادی ام البنین تڑپی. اب آنکھوں سے آنسو کا سیلاب روائے. شہزادی آپ رو کیوں رہی ہے؟ شہزادی تڑپی. ارے کہا میرا لال عباس ارے بغیر بازوؤں کے کس طریقے سے سرزمین کربلا پہ آیا ہوگا؟ اللہ اللہ. ارے تاریخ بیان کرتی ہے ارے شہزادی ام البنین ارے جنت البقیع میں آتی تھی. 4 قبروں کی 4 نشان بناتی تھی قبر کے اور پھر 5واں نشان بناتی تھی. ارے 4 نشان مٹا دیتی تھی. ایک نشان قبر باقی رکھتی تھی اور آقا حسین کو یاد کر کے روتی تھی. اے عباس اے جعفر اے میرے گود کے پالو ارے مجھے معاف کر دینا. تمہاری ماں زندہ ہے. تمہاری ماں تم پر نہ روئے گی. تمہاری ماں حسین پر روئے گی. ایک دن کیا دیکھا؟ ارے جنت البقیع میں ایک ضعیفہ اور ہے جو 4 قبروں کے نشان بنا رہی ہے. چاروں پر ماتم کر رہی ہے. شہزادی ام البنین آگے بڑھی. اے ضعیفہ ارے میرے بچوں پہ ماتم کیوں کر رہی ہو؟ ایک مرتبہ سر کو اٹھایا. ام البنین نہیں پہچانا. میں حسین کی ماں. تم میرے بچوں پہ ماتم کر رہی ہو. میں تمہارے بچوں پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار ان آوازوں پہ اپنی رحمت مغفرت نازل فرما. کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. پروردگار جتنی بھی قبریں یہاں پر ہیں اور جہاں جہاں پر مومنین مدفون ہیں ان کی قبروں پر رحمت خاص نعمت خاص نازل فرما. ان کی قبر کو نورانی فرما. ان کی قبر کو کشادہ فرما. عذاب قبر وحشت قبر سے محفوظ فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور غلام عباس پونجو، برکت علی الوانی، رقیہ بانو جیوانی اور تمام مومنوں و مومنات کی خدمت میں اصال فرمائیں. بالخصوص ان مرحومین کو بھی اصال فرمائیں جن کا سورہ فاتحہ پڑھنے والا اس دنیا میں نہیں. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو
گھر چلے یہ کرتی تھی ماں لحد پر بکا میری لاڈلی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے یہاں سے چلو چلیں کربلا وہیں پر تمہیں ملیں گے چچا ستم جو ہوئے بتانا انہیں دکھانا انہیں یہ کرتا جلا چچا جان کو دکھانا ذرا ردا خون بھری چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے بدر سے ملو تو دل جوئی ہو بتانا انہیں بہت روئی ہو قسم لو اگر تمہارے بنا سکینہ کبھی کہیں سوئی ہو لحد باپ کی ملے جب تمہیں تو کہنا یہی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے تجھے قید میں ملی تیرگی اجالوں کو تو تجھے کیا ملا میری جاں میں رہائی ملی کبھی تشنگی میری جاں اٹھو شروع ہم کرے نئی زندگی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے بدر سے ملو تو دل جوئی ہو بتانا انہیں بہت روئی ہو قسم لو اگر تمہارے بنا سکینہ کبھی کہیں سوئی ہو لحد باپ کی ملے جب تجھے تو کہنا يصلون على النبي جہاں بھی پانی و مشق و علم کی بات چلی علی کے لال کے قدموں تلے فرات چلی علی کے لال کے تک دعائے فاطمہ زہرات دعائے فاطمہ بھی ساتھ ساتھ چلی علی کے لال کے قدموں تلے فرات چلی علی کے لال کے قدموں تلے فرات چلی وہ ایک مشق جو کوثر سمیٹ کر نکلی تبسم علی اصغر سمیٹ کر نکلی تبسم علی اصغر سمیٹ کر نکلی جو ایک ضرب سے لشکر سمیٹ کر نکلی اگر نہ کہتے آب حیات پانی کی اگر نہ کہتے آب حیات پانی کی ہر ایک نگاہ سے گر جاتی ذات پانی کی ہر ایک نگاہ سے گر جاتی ذات پانی کی سکینہ بی بی کے صدقے علی کے لال سلام ذری سکی اشد شیر زلزلال سلام وفا کی آخری حد کے مہ کمال سلام نہیں ہے دونوں جہاں میں تیری مثال سلام نہیں ہے دونوں جہاں میں تیری مثال سلام تیرے کٹے ہوئے بازی نجات پانی کی
تیرے بدن کا پسینہ زکات پانی کی تیرے بدن کا پسینہ زکات پانی کی یا عباس یا عباس حمایت شہ مظلوم میں فنا ابا ثبات و جرت و غیرت کی انتہا عباس جناب و زینب و بے کس کا آسرا عباس لب فرات فقط تو نے یہ لکھا عباس لب فرات فقط تو نے یہ لکھا عباس ہماری تشن لبی ہے فرات پانی کی حیات و پیاسوں کی ڈائری وفات پانی کی حیات و پیاسوں کی ڈائری وفات پانی کی یا عباس یا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا ہر گھر میں سجا ہوگا عباس علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا آ جاتی ہزارہ بھی زینب بھی زیارت کو آ جاتی ہے زہرا بھی زینب کی زیارت کو جب 8 محرم کو اٹھتا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا اے غازی تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا اے غازی تابوت کے آگے بھی چلتا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي